بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم سورہ بقرہ کے ان رکوعات کا مطالعہ کر رہے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ براہ راست خطاب فرمایا ہے۔ ان رکوعات کے شروع میں بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی، پرزور دعوت دی گئی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کو دی ہوئی کتاب یعنی قرآن پاک پر ایمان لانے کی۔ اور اس کے بعد کے جو رکوعات ہیں، جو آیات ہیں، ان میں ایک ایک کر کے فرد قرارداد جرم عائد کی جا رہی ہے اہل یہود پر، بنی اسرائیل پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم نے یہ گستاخیاں کی، اللہ نے تم پر یہ انعامات کیے، یہ فضل و اکرام کیے، اور تم نے اس کے بدلے میں اس موقع پر یہ گستاخی کی۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے جن آیات کا مطالعہ کیا اس میں واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کے ذریعے حکم دیا کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا ایک مردہ جسم پر ماریں، اور وہ مردہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اب اس رکوع میں بھی اسی بات کا تسلسل چل رہا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 72 میں فرمایا گیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس قتل کا الزام ایک دوسرے پر لگانے لگے، اور اللہ کو منظور تھا کہ جو چیز تم چھپا رہے تھے اس کو ظاہر فرما دے۔ یہاں قرآن پاک میں واقعہ کی ترتیب تورات سے ذرا مختلف ہے، اور یہ جو ذبح بقرہ یعنی گائے کے ذبح کرنے کا جو سبب تھا وہ بعد میں بیان ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت میں واقعہ بیان ہوا کہ کس کس طرح سے انہوں نے حیلے بہانے کیے گائے کو ذبح نہ کرنے کے، اور اللہ نے جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے اللہ تعالیٰ مزید پابندیاں بڑھاتے گئے، اور بالآخر اس گائے کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو گیا۔ لیکن بادل نخواستہ اہل یہود کو، بنی اسرائیل کو، وہ گائے ڈھونڈ کر ذبح کرنی پڑی۔ اب اس واقعے کا جو سبب ہے وہ اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ تورات میں اس کی ترتیب ذرا مختلف ہے، جبکہ قرآن پاک میں واقعہ پہلے بیان ہوا ہے اور اس کا سبب بعد میں بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے، چنانچہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکے تھے کہ تم جو کچھ چھپا رہے ہو اسے اللہ تعالیٰ نکال کر رہیں گے اور واضح کر دیں گے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے یوں کہا اس میت کو گائے کے گوشت کے کسی ٹکڑے سے مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں اس طرح سے دکھاتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مردے میں جان گائے کے گوشت کی وجہ سے نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئی۔ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، اور اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح اپنی مرضی کے مطابق انسانوں کو زندہ کریں گے، یعنی جو ہی امر ربی ہوگا سب زندہ ہو جائیں گے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، دیکھو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب آگے آیت نمبر 74 میں جو الفاظ آ رہے ہیں وہ بہت سخت ہے، لیکن ان کو پڑھتے ہوئے غور ضرور کیجیے گا اور اپنے اندر ضرور جھانکیے گا۔ ہم سب کو اپنے اندر
جھانکنے کی ضرورت ہے، اور ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہم سب کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، بلکہ سختی میں پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ کے نکل پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، پھر ان سے پانی برآمد ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَخْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کچھ کر رہے ہو۔ قساوت قلبی کی یہ کیفیت، یعنی دل کی سختی کی یہ کیفیت، اس امت کے افراد کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے جسے کبھی اہل عالم پر فضیلت عطا کی گئی تھی۔ اس امت پر 4000 برس ایسے گزرے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ ان کے ہاں کوئی نبی موجود نہ ہو۔ انہیں 3 کتابیں دی گئیں، لیکن یہ اپنی بدعملی کے باعث ذلت میں جا گرے۔ عقائد میں ملاوٹ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں مین میخ نکال کر اپنے آپ کو بچانے کے راستہ نکالنے، اور اعمال میں بھی کتاب الہیل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے مبرہ کر لینے کی روش کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس انجام بد سے بچائے، آمین۔ یہاں سے ایک بہت اہم بات اور بھی معلوم ہوتی ہے، ذہن میں رکھیں کہ اس بات کا 1400 سال قبل قرآن میں آ جانا اپنے اندر خود ایک معجزہ ہے، ایک کمال ہے، اور اس کتاب قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کی ایک دلیل بھی ہے۔ یہ ایک بات جو پتھروں کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ پتھروں میں بھی ایک حس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے وہ لرز جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی صرف حیوانات، نباتات، جنات اور انسانوں میں نہیں ہے، بلکہ زندگی پتھروں میں بھی ہے۔ اس زندگی کی کیا نوعیت ہے اسے قرآن مجید میں بیان نہیں کیا گیا، لیکن 20ویں صدی میں آ کر انسان کو یہ بات ضرور معلوم ہو گئی کہ دنیا کی ہر چیز زندہ ہے، اور اصل چیز اس کائنات میں زندگی ہی ہے، یعنی روح، جبکہ مادہ یعنی میٹر فی الواقع موجود نہیں ہے۔ مادہ صرف ایک ظاہری شکل ہے۔ اس ایٹم کے دور میں انسان نے معلوم کر لیا ہے کہ جب ایٹم کو پھاڑا جاتا ہے اور اس کا انالیسس، تجزیہ کیا جاتا ہے، تو اس میں ایک نیوٹرون ہوتا ہے جسے مرکزیہ یا سینٹر بولتے ہیں یا نیوکلیس بولتے ہیں، اور اس کے گرد الیکٹرونز اور پروٹونز دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ الیکٹرونز، پروٹونز، یہ برق پارے، یہ کیا ہیں؟ یہ انرجی ہے، یہ کوئی مادہ نہیں ہے، کوئی مٹیریل چیز تو نہیں ہے، ہمیں نظر تو نہیں آتے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ جب ہم مادے کو پھاڑتے پھاڑتے آخر کار ایٹم کو پھاڑتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آخر میں ہمیں جو چیز حاصل ہوئی وہ مادہ نہیں بلکہ انرجی ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ایٹم میں ایک الیکٹران اور 2 پروٹون ہوں تو کوئی اور چیز بن جاتی ہے، اور اگر ایک الیکٹران اور 3 پروٹون ہوں تو کوئی اور چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی اصل چیز الیکٹرانز اور پروٹونز ہیں، صرف ان کی نسبت بدل جانے سے نئی چیز بنتی چلی جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اصل وجود تو ہے ہی الیکٹرانز اور پروٹونز کا، یعنی انرجی کا۔ اور یہ بات آج ہم ثابت کر رہے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز میں کسی نہ کسی قسم کی زندگی، حیات موجود ہے، اور قرآن میں اس کا اشارہ 1500 سال پہلے مل رہا ہے کہ پتھروں میں بھی زندگی اور حساسیت موجود ہے، وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور اہم بات بھی کہی گئی ہے کہ انسان کا دل بعض دفعہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت سخت بات ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ الْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ ان کے دل تو ہیں لیکن یہ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں،
اور ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ معلوم ہوا کہ دل، آنکھیں اور کان ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان تینوں سے کام لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی آگہی نصیب فرما دیتے ہیں، اور اگر ان سے کام نہ لیا جائے تو حیوانی اور انسانی سطح میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ قرآن تو کہتا ہے کہ بعض دفعہ تو ایسے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ فرمایا پتھروں میں بھی کبھی کبھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ان سے نہریں نکلتی ہیں، وہ بھی رو دھو لیتے ہیں، لیکن تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ نہ عبرت لینے کو تیار اور نہ ان کے اندر اللہ کے لیے کوئی محبت، اور نہ یہ روتے دھوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پتھروں جیسا ہونے سے، سخت ہونے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے زنگ کو اتار دے اور ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔